हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम के अंदर एक आयत करीमा ऐसी है जिसको अगर इंसान को कोई चीज़ याद करने में मुश्किल हो, जैसे अक्सर बच्चे कुरान हकीम हिफ्ज़ करते हैं और हिफ्ज़ करने में उन्हें मुशक्क़त होती है, उनके लिए तो बहुत ही इसकी वजह से सहूलत हो जाती है। दूसरा, इस आयत करीमा तक अक़वाले उलमा है कि यहाँ तक पहुँचने में इंसान अगर जितनी भी दुश्वारी हो उसको इख्तियार करे और पढ़ता रहे, जब यहाँ पहुँच जाएगा, इस आयत को पढ़ने के बाद हिफ्ज़ करने वाले को या नाज़रा पढ़ने वाले को या वैसे कुरान पाक जो पढ़ने वाला है, तिलावत करता है, उसको सारी मुश्किलात, सारी तकालीफ और बोझ और जो रुकावटें हैं वो ज़ाइल हो जाती हैं। इसके बाद फिर सहूलतें शुरू हो जाती हैं। बच्चा भागता है हिफ्ज़ करने से उस वक्त तक जब तक इस आयत तक ना पहुँचे। और इसी तरह जो है, जो इंसान नाज़रा पढ़ने वाला है, वैसे तिलावत करने वाला है, वो भी उस वक्त तक कुरान पाक से दूर रहता है जब तक इस आयत तक ना पहुँचे। जैसे ही वो तिलावत करते 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 इस पारे की, इस सूरा की इस आयत तक पहुँचता है, इसका दिल खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है, वसी हो जाता है और इस पर सहूलत तारी हो जाती है। फिर इसका दिल करता है कि मैं आगे पढ़ूँ, इसका दिल करता है कि मैं आगे बढ़ूँ और मैं इसको तकमील तक पहुँचाऊँ। इस आयत के अंदर अल्लाह ने क्या राज पिन्हा रखे हैं। है तो छोटी सी आयत है, लेकिन इसके राज बहुत ज़्यादा हैं। अल्फाज अल्लाह ने ऐसे बोले हैं इसके अंदर कि आप देखिए, जब भी ज़िंदगी में किसी काम में दुश्वारी आ जाए, कोई काम आपका रुकना शुरू हो जाए, बार बार वो रुक रहा हो, जब किसी काम में बार बार आपके लिए मसाइल पैदा हो रहे हों, आप घर बना रहे हैं, घर बनते बनते एकदम जो है काम रुक गया। अब इसी तरह जो है, आपने कोई काम शुरू किया, तिजारत शुरू की, उसमें एकदम रुकावटें आनी शुरू हो गई, या रिश्ते के मामलात हैं उनमें एकदम मामलात उलझ जाते हैं, रुक जाते हैं, या इसी तरह कोई भी मामला है जो रुकावट की तरफ चला जाता है, इंसान उस काम को तकमील तक नहीं पहुंचा सकता, तो ये आयत करीमा उसके लिए बहुत बड़ा हथियार है, तीर बहादफ है। चूँकि इस आयत को कुरान हकीम के पारे में लाया गया। अब आप देखिए, सूरह मोमिनून के अंदर ये आयत मौजूद है। अब सूरह मोमिनून की आयत नंबर 36 है, 36 नंबर आयत है। आप इसको देखिए, इसमें 2 मरतबा एक लफ्ज़ आया, हई हाता लिमा तुअदून। अभी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पीछे जिक्र किसका कर रहे हैं? तख्लीक इंसानियत का। वो काफरों को समझा रहे हैं कि देखो, मर के तुम एक मरतबा बिल्कुल बेजान हो जाओगे, फिर तुम कब्र में उतारे जाओगे, फिर तुम्हारा जिस्म मट्टी बन जाएगा, फिर मट्टी को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, वो मट्टी का भी जो कीड़े मकोड़े भी फिर मट्टी हो जाएंगे। अब उसके बाद फिर अल्लाह तुम्हें नया जिस्म देगा। अब वो कहते थे, मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन। काफिर कहते थे, वादा कब पूरा होगा? हजूर अलैहिस्सलाम से भी, दीगर अंबिया से भी, चूँकि ये तबलीग तो सारे नबियों की थी कि इंसान ने मर जाना है, फिर जिंदा होना है, फिर उससे हिसाब किताब होना है। अब ये ऐसा बहुत बड़ी दावत का एक हथियार है कि बंदा हिल नहीं सकता कि मैं मरूंगा फिर जिंदा होऊंगा। इसका मतलब है पूछ होगी तो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारनी, अब किसी की पाबंदी करनी है। वो किसकी पाबंदी करें? अब ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पाबंद हो गया। अब यहाँ अल्लाह ने ये बात कहने के बाद, उसके बाद अल्लाह ने कहा, हई हाता, बहुत दूर चाहे हो लेकिन होगा, बहुत दूर हो ये बात लेकिन होगी, लिमा तुअदून, जिसका तुमसे वादा किया गया है। यानी तुम जितना भी दूर वक्त गुजर जाए, तुम आओ, तुम्हारे बाद तुम्हारे जो है औलाद आए, औलाद की औलाद आए, औलाद की औलाद आए, 100 नस्लें भी आ जाएं तुम्हारे बाद, वादा पूरा होगा। और तुम 1000 साल पहले मरे हो, 2000 साल पहले मरे हो, तुम्हें जिंदा किया जाएगा। अब ये अल्लाह का वादा था। अब यहाँ जो है, यहाँ पहुँचकर जो है
یہ آیت نازل ہوتی ہے اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جملہ بولتے ہیں، اور آپ نوٹ کریے کہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر دنیا میں بہت سی چیزیں سہولت ہو جاتی ہیں۔ وہ سہولت ایسے آتی ہے کہ اس کے بعد پھر جہاد کا حکم بھی آ جاتا ہے، بدر و احد بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد نماز فرض ہوئی، اس کے بعد روزہ فرض ہوا، زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، مال غنیمت کا حکم آیا جو پہلے نہیں تھا، مال غنیمت حلال کر دیا گیا، مساجد پوری زمین کو بنا دیا گیا کہ مسجد زمین ہے پوری، اور بے شمار اللہ نے آپ کو اس کے بعد سہولتیں دی۔ گویا کہ اسلامی اسٹیٹ جو قائم ہوئی ہے وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قائم ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ کس طرح اسلامی ریاست بنا، پھر مکہ فتح ہوا، اور اس کے بعد گویا کہ جو پہلے دور تھا نا سختی کا، پہلے ماریں کھا رہے تھے، کافروں کو جا کے سمجھاتے تھے، وہ آگے سے کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ مر کے بعد زندہ ہوں گے، ہم آپ کی مانتے ہی نہیں ہیں بات، الٹا آپ کے صحابہ کو مارا جاتا تھا، آپ کو نماز سے روکا جاتا تھا، ہر تشدد کیا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد اگر آپ اس کے شان نزول کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یہ جملہ ایک دھمکی کا بھی ہو چاہے سمجھانے کا کہا جائے، اللہ نے 2 بار ایک لفظ بولا، ہیہاتا لما توعدون، اللہ نے کہا ہوگا ہوگا۔ اب دیکھیں نا، اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم اگر کسی کو بات سمجھائیں وہ نہ مانے تو ہم آگے سے 10 بار کہہ دیتے ہیں جملہ۔ اللہ نے 1 بار کہا بات کافی تھی، اللہ نے 2 بار کہا۔ اللہ نے جو 2 بار کہا تو کوئی راز تو ہے نا اس کے اندر۔ اللہ نے کہا ہوگا ہوگا، بہت دور چاہے ہوگا، اور وعدہ پورا ہوگا۔ آج وہ کافر کہاں لیٹے ہوئے ہیں، قبروں میں کہاں ہیں جنہوں نے انکار کیا۔ اب آپ اس کی جو دیکھیے اس کے بعد حضور اور صحابہ پہ بھی کیا ہو گئی، سہولتیں ہو گئی۔ جو سخت احکامات تھے پہلے کہ آپ نے جہاد نہیں کرنا، آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے دفاع بھی نہیں کر سکتے، سائڈ پکڑ لیں، دار ارقم میں بیٹھ جائیں، آپ سائڈ پہ کمرے میں بند ہو جائیں، وہاں بیٹھ کے عبادت کریں، چھپ کر عبادت کریں، چھپ کر ہجرت کریں، چھپ کر اپنا دین کی تبلیغ کریں، لیکن ایک دم اوپن ہو گیا۔ اب جو آپ کا رستہ روکے تو جہاد کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ اب مدد اللہ کی ہے۔ اب جو آپ عبادت چھپ کے کمرے میں نہیں کرنی بلکہ قبا مسجد بنائیں، مسجد نبوی بنائیں، اب آپ نے مسجد قبلتین بنائیں، اب مساجد بنانی شروع ہو گئے۔ اب آپ نے جو ہے تبلیغ بادشاہوں کو بھی کرنی ہے۔ پہلے تو گلی محلے کے لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے تھے، اب مقوقس بادشاہ کو تبلیغ کا لیٹر لکھیں، اپنا بندہ بھیجیں، اب فلاں نجاشی کو اپنا لیٹر لکھیں، بندہ بھیجیں، فلاں کے پاس بھیجیں۔ اب یہ اللہ نے ایک دم آپ کو عروج دے دیا۔ اب اس آیت کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے، کھولا جائے، کہ یہ تمام پستی کو انسان سے ختم کر دیتی ہے، رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے، بندش کو ختم کر دیتی ہے، ہر قسم کی ذلت کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ اگر ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے مسائل کو جمع کریں تو ان کا تعلق جس پریشانی سے ہے وہ ساری اس آیت سے ختم ہوں گی۔ آپ اس کو یقین رکھ کے اب جو بھی پریشانی ہے اس کو اس ترتیب سے آپ پڑھیں۔ اب آپ چونکہ یہ آیت ہے 36 سورہ مومنون کی، 36 آیت ہے، اور اس میں ہیہاتا کا لفظ آیا ہے کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ آیا ہے، اور 36 اور 36 کتنے ہوتے ہیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کربلا میں ہی 72 تھے، تو اب آپ 72 مرتبہ اس کو پڑھیں، آیت کو آپ سامنے رکھ کے، چونکہ ہیہاتا 2 مرتبہ آیا ہے۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے اس کو 72 مرتبہ پڑھنا ہے، اور روز پڑھ کے اس کو آپ دعا کریں اپنے مسئلے کے لیے۔ جس کا کاروبار پھنسا ہوا ہے، رشتوں کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں، نہیں ہو رہے، ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، گھر کی زندگی خراب ہو رہی ہے، رزق آ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، اور اگر ویزا نہیں لگ رہا ہے، گھر بنتے بنتے رک گیا ہے، اپنا گھر نہیں ہے، کچھ بھی دنیا کے معاملات ہیں، اس کے بعد حضور کو اللہ نے سب کچھ دیا نہیں دیا؟
ریاست بھی مل گئی، اقتدار بھی مل گیا، صحابہ بھی جانثار مل گئے، اور اتنے ملے جتنے نبی اتنے صحابہ اللہ نے دیے۔ دیکھیں اس کے بعد پہلے کیا تھا، ہر بندہ مخالف، 300 آدمی نہیں تھے پہلے، اور اس کے بعد وہ فتوحات ہوئی، اللہ نے کہا جتنے میرے رسول میرے نبی اتنے آپ کے ماننے والے جانثار، اور اللہ کے نبی بھی 1.25 لاکھ، صحابہ بھی 1.25 لاکھ۔ اب آپ دیکھیے اللہ نے ہر چیز حضور کو دے دی، اب اس کے بعد سہولتیں ہوتی ہیں، مشکلات ختم ہوتی ہیں، آپ کو کوئی مشقت ہے آپ اس کے بعد اس کو پڑھ لیں، جیل میں ہیں، کیس ہے، کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی آفت ہے، آپ اس کو پڑھیں، اور پڑھیں اس کو آپ کسی بھی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے اس کو دن کی روشنی میں پڑھیں، چونکہ پیچھے دن کا ذکر ہو رہا ہے نا، اور وہ دن قیامت کا ہے، وہ روشنی میں ہوگا، اس لیے جو فائدہ زیادہ ہوتا ہے وہ روشنی میں ہوتا ہے۔ پڑھ اندھیرے میں بھی سکتے ہیں، رات کی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو دن۔ اچھا یہ سب چیزیں ملحوظ رکھ کے جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو فائدہ اور زیادہ ہوگا۔ پھر آپ اس کو پڑھیں، جتنے آیت نمبر ہے 36 مرتبہ اس کو 36 دن تک پڑھیں، 36 دن تک پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، دن میں یا رات میں، اور اس کو پڑھ کے 72 مرتبہ روز دعا کریں، اور آپ کے زیادہ سے زیادہ اس پہ جو ٹائم لگے گا، اگر 8 یا 10 منٹ لگیں گے۔ آیت کتنی ہے چھوٹی سی، ہئی ہاتا، اب سارے پڑھ لیں، ہئی ہاتا لما توعدون، یاد ہو گئی ہے نا سب؟ کتنی مختصر آیت ہے، اور آپ اس کو اب دوبارہ سن لیجئے، 72 مرتبہ پڑھیں، کوشش کریں دن کی روشنی میں پڑھیں، کسی بھی نماز کے بعد یا نماز کا نہ بھی وقت ہو ویسے پڑھ لیں، اور 36 دن تک پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور دعا کریں، آپ کا مسئلہ 36 دن میں 100% اللہ کی ذات حل فرما دے گی، چونکہ یقین رکھ کے جب پڑھیں گے، اور آپ کا ٹائم بھی 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، لیکن یکسوئی سے پڑھیں، انشاءاللہ اس کا بہت فیض ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔